أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. کلام مجید جو اللہ کا کلام ہے، یہ غیب کی باتیں بتاتا ہے. انسان کی عقل اس کی رسائی ہو ہی نہیں سکتی. مستقبل کا، اس دنیا کا، دنیا کے ختم ہونے کا، اس کے بعد کا، بلکہ دنیا کے وجود سے پہلے کی چیزیں، یہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات خوب اور بہتر جانتی ہے. ابرا تفصیل جو انبیاء کرام علیہ السلام بتاتے ہیں، نبیوں کو، نبی کے معنی بھی وہی ہیں، غیب کی خبریں دینا. اللہ تبارک تعالیٰ جتنا بتلانے کے لیے فرماتے ہیں وہی فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام. قرآن نے ایک عقیدے کو بار بار یاد دلایا، دہراتے گیا انسان کو کہ دنیا کی زندگی یہ دارالعمل ہے، کچھ کرنے کا نام ہے. کیا کرنا ہے ہم بتلا دیتے ہیں، وہ بتلا دیا. اس میں بنیادی چیز ہے، ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز کا رکھوالا، دیکھ بھال کرنے والا، اس میں تدبیر کرنے اور چلانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. وہی معنی ہے رب کے، سارے عالموں کا کار فرما اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. لیکن اس دنیا کے اندر، دنیا کی ظاہری ہر چیز کو ہم نے مزین، خوبصورت بنا کر چھوڑا ہے. ظاہری طور پر لطف اندوز ہونے کی چیز ہے، مزے لوٹنے کی بھی چیز ہے، لیکن اس سے منع نہیں کرتا اسلام. بس اسی اعتبار، اسی نظریے، اسی نیت کے ساتھ یہ مزے لوٹو، انجام کو سامنے رکھ کر جو کچھ کرو گے تمہیں اس کو آخرت میں بھگتنا پڑے گا. قرآن جگہ جگہ یہ تفصیل بتایا ہے. فیصلے ہونے کے بعد انسان حسرت کرے گا، افسوس کرے گا، شرمندہ ہوگا، چیخا چلائے گا، یہ بھی کہے گا اب ایک مرتبہ ہماری زندگی لوٹا دو، دنیا کی زندگی ہمیں دے دو، تھوڑے دن کے لیے صحیح، تھوڑی دیر کے لیے صحیح، اب جو کچھ آپ فرمائے تھے جب ہم نے توجہ نہیں دی، اب کے مرتبہ چونکہ بھیانک انجام کو، دوزخ کی شکل کو، جنت کی خوبصورت نعمتوں کو، سب کا مشاہدہ ہم نے کر لیا. حشر کے میدان میں جو فیصلہ ہو رہا ہے، ہم سب کے سب نیک بنیں گے. اس جیسا مضمون آج کی ان آیتوں میں بھی ہے. نمونے کے طور پر انبیاء کرام علیہ السلام میں سے سابقہ جو تھے، ان میں سے ایک نبی ان کے قوم کا ذکر کر کر سارے انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں کا حال قریب قریب یہی تھا. اللہ کی رسالت کو، پیام خداوندی کو قبول نہیں کیا، مخالفت کرتے رہے، دنیا داری میں لگے رہے، ہوس پرست بنے رہے، حلال حرام میں تمیز نہیں کیا، اچھے اور برے کو سمجھ نہیں پائے. دنیا کی زندگی میں اپنے پیٹ کو ظاہری طور پر دنیا کی نعمتوں سے بھرا، حقیقت میں اپنے پیٹ کو دوزخ کی آگ سے بھرتے چلے گئے. وہ سارا انجام ذکر کرنے کے بعد
وہ سخت مخالفت کرنے والے، ہزاروں ہزاروں کو مسلمانوں کو قتل و غارت گری کے ٹھکانے پر پہنچانے والے، صرف اس بنیاد پر کہ اللہ کو رب مانتے تھے، توحید کے قائل تھے، اللہ تعالیٰ کو رب مانتے تھے، صرف اس بنیاد کے اوپر. وہ بنیاد آج بھی دنیا کے طول عرض میں، دنیا کے طول و عرض میں. چنانچہ ان کا انجام پہلے تو خصوصی تذکرہ فرما دیا اس آیت سے متصل جڑا ہوا مفہوم، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون. دنیا میں مرتے ہی آخرت کے قائم ہونے تک شب و روز ان کے لیے دوزخ کا عذاب ان کے سامنے پیش کیا جاتا رہے گا. تو مرنے کے بعد بھی جو موت کے بعد والی زندگی برزخ کی ہے، اس میں بھی سکون نہیں رہے گا. جو صرف روح کے ساتھ ہے. انسان کی باڈی تو ختم ہو جائے گی، پھر آخرت میں انسان کا جسم بدن بھی دیں گے، روح بھی دیں گے. روح اور بدن دونوں کو تکلیف ہوگی، عذاب ہوگا. اس کی تفصیل گزر چکی. تو ایک منظر پیش کرتے ہیں آج کی ان آیتوں میں. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ، اس وقت کو یاد کرو اللہ کے بندو. اے نبی علیہ السلام یہ تفصیل یہ پیش کر دو ان لوگوں کے سامنے. جب یہ دوزخ میں جائیں گے، خصوصی تذکرہ تو ان کا کر دیا واقعے کے تحت سارے فرعونیوں کا، من جملہ دنیا کی ابتدا سے انتہا تک، بھلے اس زمانے سے تعلق رکھنے والا انسان ہو یا اس امت سے جڑا ہوا انسان ہو، اگر نافرمانی کرتے رہو گے، موت سے پہلے توبہ نہ ہو جائے گی، نہ کرو گے، فیصلہ آخرت میں جب ہوگا دوزخ میں تو جانا ہی پڑے گا. اب دوزخ کی بڑی تفصیلات ہیں، قرآن اس کو بھی ذکر کرتا ہے، اس کی تفصیلات یہاں پر نہیں. صرف اتنا ذکر کہ دوزخ کے اندر سارے دوزخی آپس میں ایک دوسرے کا گریبان پکڑیں گے. یہاں پر یہ لڑیں گے، بحث مباحثے کریں گے، ایک دوسرے پر الزام تراشیاں چلتے رہیں گے. یہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو بحث کر لے رہے دونوں بھی دوزخ میں ہیں. بحث کس چیز کی ہوں گی؟ تحت میں زندگی گزارنے والے انسان، اس کو قرآن نے یہ الفاظ فرمایا، الضعفاء، کمزور درجے کے انسان. دنیا میں ہر جگہ، ہر محلے میں، ہر گھر میں لیڈرشپ چلتی ہے، بلکہ ہر گھر میں بھی ایک ذمہ دار ہوتا ہے، اس کے ماتحت رہتے ہیں. یہ طرز زندگی جو دنیا کی اس کا سسٹم بنا کر رکھے. جو کسی کی سن کر کرتے تھے، کسی کے دباؤ میں کرتے تھے، ساری دنیا کا حال یہی ہے. فتنہ فساد برپا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے لیڈرشپ ہوتی ہے. سر پر سر عناصر ہوتے ہیں جو آگے بڑھ کر لڑنے والے، غلط لہجہ استعمال کرنے والے، ان کو حقیقت کا بھی پتہ نہیں رہتا، لیکن ان کی سنانا انہوں نے. سنانے والے سننے والے، کرانے والے کرنے والے، سب کے سب دوزخ میں ہوں. تو اس وقت ان کو موقع ملے گا بحث کرنے کا. یہ سارے کے سارے کمزور انسان استکبروا، جو اپنے آپ کو بڑے سمجھتے تھے، اللہ نے کبرا نے کہا، حقیقت میں بڑے نہیں تھے، بڑپنا جتاتے تھے. ذری طاقت مل گئی، بڑپنا جتا دی. پرانے محاورے میں ہاتھ میں لاٹھی آ گئی
بس زور ہمارا. قرآن مہار میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس. عام پبلک بھینس کے جیسی ڈنڈے کھاتے ہوئے ڈرتے ہوئے جدھر دوڑائے دوڑنے لگے, جدھر مڑائے مڑنے لگے. تو یہ متکبروں کو, نافرمانوں کو, جن کے کہنے پر کیا کرتے تھے, آگے بڑھتے تھے, ان سے یہ حجت کرتے ہوئے دوزخ میں کہیں گے انا کنا لکم تبع, ہم تمہارے تابع دار تھے, تمہاری وجہ سے یہ راستہ اختیار کیا تھا ہم نے. لوٹ املاٹ کا, قتل و غارت گری کا, فساد کا, یا کسی بھی عمل کا, برے عمل کا, برے طرز کا, فلاں 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 فلاں. شراب کے جام کو جام سے جام لگاؤ, شیئر کریں گے. ہر قسم کے گناہوں میں. اور اتنے بے حیا گناہ ہوتے ہوئے بھی اجتماعی طور پر گناہ, گروپ کی شکل میں گناہ, پھر اس کا افسوس نہیں. وہاں کہیں گے کہ ہم تمہارے تابع تھے, پیروکار تھے, بس تمہاری وجہ سے آج ہم کو اس مقام پہ آنا پڑا. دوزخ میں آنے کا سبب ذریعہ بنا ہمارا, جو تمہاری لیڈرشپ کی وجہ سے, تمہاری بڑائی کی وجہ سے, یا تمہارے دباؤ میں. یہ غیب والی خبر بھی قرآن نے بتا دیا. قرآن نے یہ بھی تاکید کر دی فلا تخشوہم واخشونی, ارے سب کچھ بڑا اللہ کو مانو, کسی کا ڈر کیوں, ڈر رکھو, پیدا کرو میرا. کہ انسانوں کا ڈر اور خوف اپنے دلوں میں کیوں رکھا ہو تم نے. قرآن میں جگہ جگہ یہ کمزور لوگ کہیں گے ہم تو تمہارے تابع تھے, اب کیا تمہارے اندر کوئی اتنی طاقت ہے, تمہارا کچھ ایسا زور چل سکتا ہے. تو دوزخ میں تو پڑے ہوئے ہیں, برداشت سے تو باہر چیز ہے. ایسا کیجئے نا, ہم کو دیا جانے والے عذاب میں سے تھوڑا بہت سا عذاب سے کیا تم نجات دلا سکتے ہو, ہٹا سکتے ہو؟ مطالبہ یہ نہیں کیا ہم کو دوزخ سے کیا نکال سکتے ہو, ہم سے کیا پورا عذاب دور کر سکتے ہو. ان کے سوال میں بھی چیز ہے, تم میں کچھ بھی طاقت تش نہیں نہ رہی. یہ پہلو دنیا میں کیوں نہیں سمجھا تم نے؟ اور یہ بھی بے حیائی سے کہیں گے جو اپنے آپ کو بڑپنا جتایا کرتے تھے, انا کل فیہا, یعنی انا کلنا فیہا. دیکھو یہ بحث مباحث کچھ بھی نہیں, تم بھی دوزخی ہم بھی دوزخی. فیصلے خداوندی ہو چکا, وہ فیصلے قطعی ہو چکے, داخل کیا جا چکا دوزخ میں. اللہ تعالیٰ نے فیصلے کیا, فیصلے غلط بھی نہیں کیا. جو حق تھا اپنے بندوں کے درمیان میں فیصلے خداوندی ہو گیا. اب یہ بحث مباحثے سے, لڑنے لڑانے سے کچھ ہونے والا نہیں. تو یہ چیز وہاں پر کام نہیں چلے گی. قرآن یہ کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. نیکی تقوی کے بنیاد پر ہو تو بحثیں کام بھی آئیں گی. اس کے سوا والی چیزیں سب اجنبی رہیں گے ایک دوسرے کے لیے, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. آخر کار چیختے چلاتے ہوئے دوزخ کے منتظمین, اس کے لیے اللہ نے فرمایا قال الذین فی النار لخزنۃ جہنم, دوزخ کے نگران کار عذاب دینے پر جو مامور ہیں ان سے مخاطب ہوں گے دوزخ.
ہم تو ہمیشہ چیخ رہے چلا رہے اللہ رہے، کچھ نہیں ہو رہا، اور تم عذاب دینے پر مسلط ہو. تم سے خواہش ہے ہماری، اپنے رب سے ذات درخواست کیجئے نا ہمارے لیے، ہماری سفارش کیجئے نا. اور یہ یقین ہے کہ دوزخ سے ہم نکالے نہیں جائیں گے اب، لیکن کبھی کبھار کچھ وقت کے لیے ترجمہ لکھا ہوا ملے گا آپ کو، ایک دن سے ہی. اردو میں ترجمے پوری طرح فٹ نہیں ہوتے. یوم کے معنی وقت، زمانہ، زمانہ پیریڈ. جو ایک دن ہوتا ہے وہ بھی ایک زمانے کا ایک محدود وقت ہوتا ہے. تو کچھ وقت کے لیے صحیح ہماری طرف سے اے منتظمین دوزخ، اس عذاب کی کمی کے لیے کچھ اللہ تعالیٰ سے فرمائیے نا. تم لوگ سنتے رہیں گے، خاموش رہیں گے، چیخنے والا چلاتے رہے گا، منتظمین دوزخ اپنا کام کرتے رہیں گے. بالآخر زمانے دراز کے بعد یا جب بھی ہوگا، ان سے کہہ کر خاموش بیٹھنے کے لیے کہیں گے، اولم تکو تاتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کے رسول نہیں بھیجے گئے تھے؟ اچھی اور بری بات کی تمیز کرانے کی چیزیں تمہارے سامنے نہیں آئی تھیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام پاک اپنے رسولوں کے ذریعے سے ساری وضاحتیں پیش نہیں کی گئی تھیں؟ جب کہیں گے ہاں یقیناً اب اخراج، یہ جو انکار چل رہا، جو مخالفت چل رہی، تو یہ جانتے ہوئے مخالفت چل رہی، تو پھر اقرار کی شکل رہیں گی، انکار کی نوبت نہیں آئیں گی. کہیں گے بالکل بالکل بالکل. بڑا فرشتے ہوں کہیں گے اب تم کتنا چیخنا چلاؤ. ان کے چلانے اڑانے کی کیفیتیں قرآن میں کئی جگہ پچھلے پاروں میں گزرا. اور چیخو اور چیخو اور چیخو اور چلاؤ، مر گئے مر گئے مر گئے، چیخو، کیا چیختے چیخو. لیکن ہوں گا کیا؟ وما دعاء الکافرین الا فی غلال. یہ تمام نافرمان جو دوزخی میں ہیں، دوزخ میں ہیں، ان کا کتنا بھی چلانا ہو، اڑانا ہو، دعائیں کرنا ہو، سب بیکار جائیں گے، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. تو نتیجہ خلاصہ، جو کچھ کرنا ہے اس دنیا کی زندگی میں سوچنا ہے. یہاں پکارو اپنے رب کو، یہاں دعا کرو. پوری زندگی بھر خدا نہ کرے زندگی پوری برائی میں گزارا، کفر میں گزارا، حالت نزا شروع ہونے سے پہلے، موت کے فرشتے اس کے پاس پہنچنے سے پہلے، بھلے وہ ذری دیر کے لیے صحیح، ذری دیر پہلے صحیح توبہ کر لیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہے، میں پورے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، میں اپنے رحمت میں داخل کر دیتا ہوں، میرے انعام اور نعمتوں والا مقام جنت میں اس کو داخل کر دیتا ہوں. اس لیے عام انسانوں کو یہ حکم ہے شریعت میں، تو کافر ہے نہیں کہنا، تو دوزخی ہے نہیں کہنا. یہ فیصلے دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، کب کس وقت رحم فرما دے، کب کس وقت رحم فرما دے. حجاج بن یوسف کا ظلم مشہور و معروف ہے، اور خاص طور پر تابعین کی سب سے بڑی جماعت کو اس کے معاملے میں ذرا بھی رائے کی ذریعہ مخالفت ہوئی تو قتل کراتے چلتا تھا. اہل علم تابعین و تابعین کی سینکڑوں کی تعداد میں قتل کروا دیا. اس کا ظلم مشہور تھا.
کہتے تھے یہ چیز مشہور تھی، تجھے تو جنت نصیب نہیں ہوں گی رے. موت کے وقت کبھی ہوش بھی آتا تو یہ کہتا تھا، زمین پر لیٹتے ہوئے کہتا تھا، اے اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کی وجہ سے سارے لوگ مجھے دوزخی سمجھتے ہیں، لیکن میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں. تیرے غصے اور غضب کے مقابلے میں تیری صفت رحم سب سے زیادہ وسیع اور بڑی ہے. میں پوری امید رکھتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے گا. میں تیری رحمت سے میں مایوس نہیں ہوں. سب سے زیادہ مخالف تھا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی، جو بڑے محدث بڑے ولی بھی ہیں. اس کے اس جملے کو سن کے کہا مجھے تو امید ہے، کیونکہ اللہ کو اللہ کی رحمت کا واسطہ دے کر مرنے سے پہلے خوب چیخا ہے، چلایا ہے، مجھے امید ہے اللہ کی رحمت سے. تو اس لیے کسی کے پاس فیصلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کب، کس پر، کس وقت، کس چیز کے ذریعے سے، کس نیکی کے ذریعے سے اس پر رحم فرما دے. مگر یہ جو کچھ کرنا ہے موت سے پہلے ہے، اس کے بعد کچھ ہونے والا نہیں ہے. اس لیے یہاں پر ایک مضمون ختم تو اس کے لحاظ سے ایک رکوع بھی ختم. رکوعوں کی ترتیب مضامین کے لحاظ سے. اب اس کے بعد والی اگلی آیاتوں میں قانون خداوندی کیسا ہے نیک بندوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ، نافرمانوں کے ساتھ، اس کی تفصیل اگلی آیتوں میں آئے گی. سبحان اللہ.